اللہ پاک نے فرمایا سیدہ کائنات کے متعلق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ کرینہ سمجھا، یہ بات بتا دے کہ میں نے تمہیں ایمان کا نور دیا، تم جانوروں سے بدتر تھے، جینے کا سلیقہ نہیں تھا، میں نے تمہیں رب سے ملنے کا سلیقہ دے دیا، میں نے تمہیں اخلاق کی اعلیٰ قدر عطا کی، میں نے تمہیں ایمان کا نور عطا کیا، میں نے تمہیں اسلام کا ایک پورا ضابطہ نظام ضابطہ حیات دیا، اگر تم اس پہ چلو تو تم جانوروں کی صف سے نکل کر نہ صرف اونچے بلکہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاؤ گے، اتنا تمہیں ملا دیا۔ اور اس سارا کچھ دینے پر میں نے پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، جنگیں بھی لڑیں، زخم بھی کھائے، اپنی ذات کو تانے کا نشانہ بھی بنایا، اس کے باوجود تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ایمان کا نور دینے پر، اسلام کا نور دینے پر، ہدایت کا نور دینے پر، اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھانے پر، فرشتوں سے اعلیٰ بننے کا سلیقہ دینے پر جو کچھ عطا کیا ہے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب فرمایا اللہ، یہ حرف استثناء ہے، اس کا معنی یہ ہے ہاں کچھ مانگتا ہوں۔ اللہ کے بعد جو آئے گا اس کا مطلب مانگتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ایسی ذات ہو کہ جو کبھی کچھ مانگے ہی نہ، ذات ایسی ہو جو کبھی کچھ مانگے ہی نہ، ہمیشہ عطا کرے، اور عطا کیسے خزانے ہو اس کے پاس، کوئی جنت مانگتا ہے تو جنت دے دے، کوئی آنکھ مانگتا ہے تو آنکھ دے دے، کوئی کٹا ہاتھ لے کے آ جاتا ہے تو ہاتھ دے دے، تو جو کچھ مانگنے آتا ہے وہاں نہ ہے ہی نہیں، جو مانگے دیے جاتا ہے، دو مانگے دیے جاتا ہے۔ اور جس کے خزانوں کا عالم یہ ہو کہ کوئی اوپر کی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دنیا سے دنیا مانگ رہا ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اب بتائیں جب سوئی دینے والا وہ کچھ مانگ لے، جس سے جو صرف دیتا ہے، اگر وہ کچھ تقاضا کر لے تو پھر اندازہ کریں کہ اس نے جو مانگا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو وہ دینے والا کہہ رہا ہے تم سے مانگتا ہی کچھ نہیں، میں تو دینے والا ہوں۔ واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے خزانے اللہ کے، بانٹتا میں ہوں، تو دینے والا ہوں۔ اب فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ مانگتا ہوں تو صرف یہ کہتا ہوں میرے قربا سے مودت کرنا۔ اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے، مودت اور قربا یہ دو لفظ، مودت ایک تعلق کا نام ہے، چاہت کا، ادب کا، محبت کا تعلق، اس کو مودت کہتے ہیں۔ ایک تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت، یہ بھی چاہت کا ہے۔ اب لفظ محبت خود قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میں نے اپنی محبت تیرے دل میں القاء کر دی، تو محبت کا لفظ آیا نا۔ مگر اب قرآن نے یہ نہیں کہا الا المحبۃ فی القربى، کہ تم سے محبت والا تعلق نہیں مانتا اپنے قرابت داروں سے اور اپنی قربا سے، تم سے مودت والا تعلق مانگتا۔ محبت اور مودت کے تعلق میں مفسرین نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت کا تعلق ایسا ہے جو تعلق کچھوے کو پانی سے، جو تعلق مینڈک کو پانی سے، پانی ملے تب بھی زندہ اور ساری زندگی نہ ملے زندگی پھر بھی قائم رہتی ہے۔ یہ محبت کی مثال ہے، یہ محبت والا تعلق اس کی مثال ہے۔ اور مودت کی مثال وہ دیتے ہیں، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ مودت
چاہت کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جو تعلق مچھلی کو پانی سے ہے، پانی ملے تو زندہ، نہ ملے تو تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے. تو فرمایا قربا یہ سمندر ہے، ایمان ہے، وہ سمندر ہے ادب کا، محبت کا. مچھلی کی مثال ایمان جیسی ہے، ایمان جیسی ہے. لہٰذا تمہارا تعلق اگر پانی جیسا جیسے مچھلی کا ہوتا ہے میری اہل بیت کے ساتھ ہوگا تو ایمان سلامت رہے گا. ذرہ برابر بھی دل میں میل آ گئی تو جیسے مچھلی زندہ نہیں رہتی تمہارا ایمان بھی زندہ. یہ ہے. تو لہٰذا معنی کیا ہوا کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرو، مودت کرو. ہر کائنات کے قریبی رشتے سے بڑھ کر میرا رشتہ عزیز ہے. اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں سے، اپنی بیویوں سے زیادہ میری بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے زیادہ میری بیٹیوں سے، اپنے والدین سے زیادہ میرے والدین سے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے چچاؤں سے زیادہ، اپنے اس قریبی رشتہ داروں سے زیادہ جو تمہارے خونی رشتے ہیں ان سے زیادہ میرے خونی رشتوں کا ادب کرو، محبت کرو. تو یہ اس کا معنی بنتا ہے. پھر تمہارا ایمان بچ جائے گا. اب آ جائیں لفظ قربا. اس کا عام طور پر آپ جو بھی ترجمہ اٹھائیں گے لکھا ہوگا قرابت دار، رشتہ دار. رشتے میں مرد بھی ہوتے ہیں، رشتوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. پھر مردوں میں رشتے مختلف ہیں. باپ مرد ہے، یہ باپ کا بھی رشتہ ہے. بیٹا مرد ہے، بیٹے کا بھی رشتہ ہے. چچا مرد ہے، ماموں مرد ہے، بھائی مرد ہے. یہ مردوں کے رشتے ہوتے ہیں. عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. ماں عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، پھوپھی بھی عورت ہے، اسی طرح بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. تو اس سارے کنبے کو اکٹھا کریں تو اصطلاحاً بنتا ہے قرابت دار، عزیز، رشتہ دار. ٹھیک ہوگی بات؟ اب قربا کا عام معنی آپ جو بھی قرآن کی آیت، قرآن مترجم اٹھائیں گے، ترجمے والا قرآن، اس نے لکھا ہوگا قرابت دار. اس میں سارے ہی آ گئے، بیویاں بھی آ گئیں، بیٹیاں بھی آ گئیں، اور آپ کے سارے رشتہ دار جو ایمان پر فوت ہوا اور ایمان پر جن کی ہو گئی وہ اس کے اندر آ گئے سارے. مگر خالی قربا کو اگر لیں، یہ جو لفظ قربا ہے، الا المودۃ فی القربا، قربا سے مودت کرنا. اب عربی زبان میں ایک لفظ کا آپ کو 10 ہزار معنی مل جاتے ہیں. اب میں نے یہ بات عرض کر دی کہ قربا سے مراد عام طور پہ تمام رشتہ دار ہیں. آپ یعنی اس سے مراد شرعاً یہی بات ہے، عام رشتہ دار ہیں. مگر اگر ہم اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں لفظ قربا تو یہ ہے اسم تفضیل کے وزن پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ. کیا جو عربی ہیں، عربی جانتے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی. جو نہیں جانتے میں سمجھاتا ہوں. اسم تفضیل کا وزن ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث، مذکر کا نہیں ہے. اور مؤنث میں بھی تثنیہ 2 یا 3 عورتوں کا نہیں، صرف ایک کا. واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اب اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تفضیل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں وصف، کوئی بھی وصف ہو وہ مقابلتاً پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کبیر، اس کا مطلب ہے بہت بڑا، تو بڑائی کا وصف اس میں پایا جا رہا ہے، کبیر. اب ہم کہہ دیں زمین بہت بڑی ہے، تو بہت بڑی نے اس شک کو دور نہیں کیا کہ بہت بڑی ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. نہیں، احتمال موجود ہے، بہت بڑی ہے نو ڈاؤٹ، مگر زمین سے بڑا سورج ہے. کوئی کہے سورج بہت بڑا ہے تو بہت بڑا تو ہے،
مگر احتمال موجود رہا کہ ممکن ہے بہت بڑے ہونے نے اس بات کو ثابت نہیں کیا کہ اس سے اور کوئی بڑا نہیں۔ بہت بڑے ہونے میں ابھی احتمال باقی ہے کہ ممکن ہے سورج سے بڑا کوئی ستارہ ہو، ستارہ بہت بڑا ہے تو ممکن ہے اس سے بڑا آسمان ہو۔ تو اب ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کبیر نہیں کہتے۔ اگر کہنا اللہ کبیر تو معنی بنے گا اللہ بہت بڑا ہے۔ بھئی اللہ بہت بڑا تو ہے، مگر مقابلتاً ہر ایک کو اس سے چھوٹا تو نہیں نا ثابت ہوا کوئی شے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں تفضیل کے واحد مؤنث واحد مذکر غائب کا صیغہ لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیا جاتا ہے۔ تو اب ہم افض تفضیل پہ لے جائیں گے کبیر کو، وہ آئے گا اکبرو۔ کیا آئے گا؟ اکبرو۔ اکبرو تفضیل کا وزن آ گیا، اب بنے گا اللہ بہت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب کہا نا سب سے بڑا، تو اللہ میں وصف بڑائی مقابلتاً ہر شے چھوٹی ہو گئی اور اللہ کی ذات کو ہم نے بڑا بیان کر دیا۔ تو وہ ہو گیا اکبرو، یہ ہوا واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں واحد مؤنث سب سے بڑی، تو وہ وزن ہے کبرا۔ کبرا خدیجۃ الکبرا، سب سے بڑی، یعنی حضور کی ازواج میں سب سے بڑی۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ ہے صغیر۔ صغیر کا مطلب ہے بہت چھوٹا، ڈبہ بہت چھوٹا ہے مقابلتاً میز کے، مگر کیا ڈبے سے ممکن ہے اور بھی کوئی چھوٹی شے ہو؟ ہے نا ایسا؟ تو اس سے یہ ثابت نہ ہوا۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں سب سے چھوٹا، تو صغیر سے آئے گا اصغرو، جیسے اکبرو اصغرو۔ اب معنی بنا سب سے چھوٹا، وہ ہو گیا مرد مذکر۔ ہم کہنا چاہتے ہیں عورت، تو کہیں گے صغرا، سب سے چھوٹی عورت۔ قریب رشتہ دار، قریب ہے لفظ قریب۔ قریب کا مطلب بہت قریب، رشتہ میں کوئی بھی، مرد بھی عورت بھی، بہت قریب۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں مردوں میں ایک مرد قریب، تو کہیں گے اقربو، یعنی مرد سب سے زیادہ قریب۔ اور ہم کہنا چاہتے ہیں نہیں، سب سے زیادہ عورت قریب، تو وہ آئے گا قربا۔ قربا کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک عورت میرے رشتوں میں، عورتوں میں ایک عورت، وہ عورت جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ آپ کو سمجھ آئی اس کی؟ اب کیا معنی بنا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے امت، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، اس ایک عورت سے مودت کرنا جو سب رشتوں سے بڑھ کر میرے قریب ہے۔ یہ معنی ہوگا، اس ایک خاتون سے محبت کرنا، محبت نہیں مودت کرنا، اس ایک عورت سے مودت کرنا۔ واحد مؤنث کا ہے، دو عورتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، تین عورتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، ایک عورت سے محبت کرنا جو میرے دل کے قریب ہے۔ تو سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ، عورتوں میں تو آپ کی امی بھی ہیں، عورتوں میں تو آپ کی ازواج بھی ہیں، عورتوں میں تو آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، اور یہاں تقاضا ایک عورت کا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یا رسول اللہ وہ ایک ہے کون سی؟ وہ جو ایک ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، میری قربا، وہ واحد ہے کون سی؟ فرمایا ہاں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ ارے قرآن کہے فاطمہ سے پیار کرو، فاطمہ سے پیار اپنی اولاد سے بڑھ کے کرو، اپنے خاندان سے بڑھ کے کرو، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر۔ اگر مصطفیٰ کی چاہت ہے تو پھر فاطمہ سے بڑھ کے۔